سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اور اس آمین کو امام بھی بلند آواز سے کہے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام بھی آمین بلند آواز سے کہے گا۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ الا ماشاء اللہ بلند آواز سے آمین نہیں کہتے، ولا الضالین کہنے کے بعد گل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بلند آواز سے امام بھی آمین کہے گا۔ امام کو بھی سنت ہے کہ وہ بلند آواز سے آمین کہے، اور مقتدی تو امام کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور آمین کہتے وقت، آمین کہنے سے پہلے رب اغفر لی اور آمین کہنے کے بعد رب العالمین، ان دونوں رب اغفر لی رب العالمین، یہ دونوں کو پڑھنا سنت ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہو جائے، یہ بھی سنت ہے۔ سنت کو زندہ کرنے کا کام ہے ہمارا، کہ انشاءاللہ یہ بھی سنت ہے۔ اور اب رہی بات یہ مکمل قیام میں ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا، وہ تمام چیز فرض نہیں ہے۔ فرض نماز میں 2 چیز فرض ہے، وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہونے کی استطاعت رکھنے والے کا کھڑے ہونا، اور دوسری چیز سورہ فاتحہ۔ اور سنت نماز میں قیام فرض نہیں ہے، وہ سنت ہی ہے، صرف سورہ فاتحہ۔ مکمل قیام کے اندر 2 ہی چیز فرض ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ اور قیام، اور ایک قیام سنت نماز میں فرض نہیں۔ اب تک ہمارے نماز کے فرض نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ باندھنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تیسرا قیام، چوتھا سورہ فاتحہ، انشاءاللہ آئندہ 5واں ہے رکوع۔ اس طرح 14 فرض ہے۔ 14 فرائض میں پہلا فرض نیت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ اور دوسرا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ وہ تکبیر تحریمہ مطلب اللہ اکبر یہ کہنا ہے، ہاتھ باندھنا وغیرہ فرض نہیں ہے، یہ تمام چیز سنت ہے۔ ہاتھ باندھنا سنت ہے، ہاتھ باندھتے وقت سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا کی سنت ہے، اور جو کیفیت ہم نے بتایا اس کیفیت سے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ پھر اور ایک چیز یہاں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا، یہ لوگ سمجھتے ہی یہ بھی فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کو ملانا یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا